خانوادے کے دشمن، آپ ہی کے جگر گوشے، آپ ہی کے شہزادوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حالات ایسے تبدیل ہوئے، مولا علی مشکل کشا کی خلافت اور آپ کی شہادت کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا اور بنو امیہ نے اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ منبروں سے اہل بیت اطہار کو وہ برا بھلا کہنے لگے۔ یہی طریقہ ان کا بنا لیا گیا کہ حمد و صلات ہوتی، نعت ہوتی، حضور پاک پر درود پڑھتے، اس کے بعد اہل بیت اطہار کے ساتھ سب و شتم ہوتا۔ یہ ان کا اپنا بغض تھا، یہی سلسلہ چلنے لگا۔ اور جب بات آئی یزید کی بیعت کی، یزید کی بیعت کا اعلان ہوا، ملک شام سے لے کر، بصرہ سے لے کر، کوفہ سے لے کر سارے ان مقامات کو جب ہموار کر لیا گیا تو پھر اہل مدینہ پر اس بات کو لازم کر دیا گیا کہ وہ سب مل کر یزید کی بیعت کریں۔ اہل مکہ پر زور دینے لگے کہ یزید کی بیعت کرو، لیکن یہاں پر صحابہ کرام موجود تھے اور خصوصاً ایسے نفوس قدسیہ موجود تھے جن کے پاس اہل مدینہ اپنے مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ درپیش ہوا تو ان کی نگاہیں امام حسین کی طرف تھی، ان کی نگاہیں حضرت ابوبکر صدیق کے شہزادے عبدالرحمن بن عوف کی طرف گئی، عبداللہ ابن زبیر کی طرف گئی کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور اہل شام اس بات کو جانتے تھے کہ اگر یزید کی بیعت مدینہ میں کامیاب کرنا ہے تو بغیر امام حسین کے، بغیر حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر کے یہ ممکن نہیں، بغیر حضرت عمر فاروق کے شہزادے کے ممکن نہیں۔ برادران عزیز، تو اب پریشر بننے لگا، بار بار زور دیا جانے لگا، منبروں پر کہنے لگے، تلواریں لے کر پہنچ گئے، کہنے لگے کہ نہ اہلن ہے نہ سہلن ہے، یزید کی بیعت کر لو ورنہ معاملہ یہ ہوگا کہ اونٹنی کی طرح خون بہا دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن زبیر نکل کر مکے کو بھاگ گئے، چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا ایک انداز اور وہاں کے لوگوں سے اپنے آپ کو ہموار کر دیا۔ امام حسین نے دیکھا کہ یہاں مدینہ تنگ کیا جا رہا ہے، حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر یہاں رہا جائے گا تو پھر اہل مدینہ پر زحمت ہوگی اور شہر مدینہ کے اندر پھر فساد برپا ہوگا۔ تو امام حسین مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کو جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ شہر ہم پر تنگ کر دیا جا رہا ہے اور اب ہم آپ سے رخصت لے کر یہاں سے جا رہے ہیں، شاید کہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہو یا نہ ہو۔ برادران عزیز، وہاں سے نکل کر جب امام ہمام امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں پر پہلے ہی عبداللہ بن زبیر موجود تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما۔ آپ نے کہا، آپ کا استقبال کیا، حضرت امام حسین سے ملاقات کی اور وہاں پر کئی صحابہ کرام نے آپ سے ملاقات کی۔ اہل کوفہ کو بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو اہل کوفہ نے اب امام ہمام کی بارگاہ میں خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک کے بعد ایک اب کوفہ والوں کا خط آ رہا ہے، اور یہ جو اہل کوفہ تھے یہ مولا علی مشکل کشا کے چاہنے والے تھے، یہ مولا علی مشکل کشا کے وفادار لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ امام آپ ہمارے پاس آ جائیں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جب یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، روایات میں آتا ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک خطوط کی کثرت ہونے لگی اور 150 خطوط تک پہنچ گئی۔ اہل مکہ بھی اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ اہل کوفہ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔
اور مکہ مکرمہ میں بھی یہ جو شام کا لشکر تھا، شام کے سپاہی تھے، وہاں بھی پہنچ گئے کہ آپ بیعت کیجیے، یزید کی بیعت کیجیے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیعت یزید کی کیوں نہیں کی گئی؟ وجہ کیا ہے کہ یزید کی بیعت کیوں نہیں؟ کیونکہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، گنہگار تھا، شرابی تھا، جواری تھا، اس کے اندر انگنت خرابیاں موجود تھیں، اور تخت و تاج تو اس کے پاس تھا ہی، وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، بادشاہت چل ہی رہی تھی، فوج اس کے ہاتھ میں تھی، مال و متاع اس کے پاس تھا، پھر بھی وہ امام حسین کی بیعت چاہتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ صرف اپنے آپ کو بادشاہ کی حیثیت سے پیش نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کو خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا ہے، حضرت مولا علی کو خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا ہے، حضرت امام حسن کو خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا ہے، ویسے ہی اس کو بھی لوگ خلیفہ رسول اللہ کہتے ہیں، ویسے ہی اس کو لوگ اپنا امیر مانے، ویسے ہی دین میں اس کو اپنا پیشوا مانے۔ وہ خلیفہ رسول اللہ کی حیثیت سے لوگوں میں تعارف چاہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر امام حسین بیعت کریں گے تبھی یہ اسٹیٹس اس کو مل سکتا ہے، یہ مقام اس کو مل سکتا ہے، اور اگر امام حسین بیعت نہیں کریں گے تو یہ کائنات اس کو نہیں قبول کرے گی۔ اور امام حسین بھی جانتے تھے کہ اس ہاتھ کی قیمت کتنی زیادہ ہے، اس بیعت کی قیمت کتنی زیادہ ہے۔ امام حسین جانتے تھے کہ اگر اس فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اگر میں ہاتھ دے دوں تو پھر کائنات کے لیے یہ مثال بن جائے گی، اس کا ہر عمل لوگوں کے لیے جائز ہو جائے گا، وہ دروازے کھل جائیں گے، وہ راستے کھل جائیں گے۔ یزید جس کو امام حسین کی تائید حاصل ہے، اگر وہ عمل کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ گناہ کے راستے لوگوں کے لیے ہموار ہو جاتے، دین اسلام کی بنیادیں ہل جاتی، دین کے اندر خرابی اور رخنا پڑ جاتا۔ امام امام کی نگاہیں اس بات کو، ان خرابیوں کو دیکھ رہی تھی، اسی لیے آپ نے اپنا سر دینا پسند کیا، لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کیا۔ اسی کو تو خواجہ خواجگاں نے یوں بیان کیا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، خخا کے بنا الہ الہ است حسین، کہ وہاں پر شاہ بھی تھے تو حسین تھے، بادشاہ بھی تو تھے حسین تھے، دین بھی حسین تھے، دین پناہ بھی حسین تھے۔ سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حق یہ ہے کہ بنا الہ الہ وہاں کوئی تھے تو حسین تھے۔ آپ نے دین کی حفاظت فرمائی۔ جب مکہ مکرمہ میں لوگ دوڑ کر دوڑ ملنے لگے، کوفہ والے بھی آ رہے ہیں، اہل مکہ بھی مل رہے ہیں، اور ادھر شام کا لشکر بھی آپ کے پیچھے لگ چکا تھا، تو آپ مکہ مکرمہ چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے، اہل کوفہ کی طرف جانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کوفہ والوں پہ بھروسہ مت کیجیے، یہ پست ہمت لوگ ہیں، اگر ان پر پریشر بنا دیا جائے گا تو شاید یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ ان کے پاس نہ جائیں گے۔ لیکن خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے خط میں لکھنا شروع کر دیا، اے امام اگر آپ ہمارا ساتھ نہ دیں گے، اگر آج ہمارے لیے آپ تشریف نہیں لائیں گے تو کل قیامت میں ہم رسول پاک کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے کہ جب ایک جابر شقی بدبخت فاسق ہم پر آ کر طاری ہو چکا تھا، ہمیں بچانے کے لیے امام تشریف نہیں لائے۔ برادران عزیز، ایسے ایسے خطوط آنے لگے تو امام نے کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ مولا علی کے بھتیجے ہیں، حضرت عقیل کے شہزادے ہیں، امام کے چچیرے بھائی ہیں۔ آپ نے کہا کہ مسلم آپ جا کر وہاں کا جائزہ لیجیے، وہاں کے حالات مجھے بتائیے، وہاں سے باخبر کیجیے، اگر حالات سازگار ہوں گے تو میں ضرور وہاں پر آؤں گا، جیسے آپ کی اطلاع ہوگی اسی پر عمل ہوگا۔ امام مسلم
امام حسین کے حکم پر اب کوفہ کو جاتے ہیں۔ جیسے ہی امام مسلم کوفہ میں داخل ہوئے تو ہزاروں نے آپ کا استقبال کیا۔ ایک روایت مطابق 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے، ایک روایت مطابق 40,000 لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، اور استقبال ہوا ہے۔ لوگ آپ سے مل رہے ہیں اور امام کی آمد کے لیے آپ سے خواہش کر رہے ہیں کہ امام کو آنے کی دعوت دیجیے۔ لوگوں کی یہ محبت کو دیکھے، یہ جوش کو دیکھے، یہ عقیدتوں کو دیکھے، تو امام مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا، امام یہاں پر حالات اچھے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کے چاہنے والے، آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لائیے۔ امام مسلم کا خط امام حسین کے پاس پہنچا، اور ادھر ایک اور خط کوفہ سے نکل کر یزید کے پاس پہنچا کہ یہاں جو کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، وہ ایک نرم مزاج آدمی تھے، اہل بیت کے بارے میں ایک نرم گوشہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اس سارے حالات کو دیکھا، کہا کوفہ والوں کو ایسا مت کرو، یزید تم سے ناراض ہو جائے گا اور تم پر سختی کرے گا۔ لیکن کوفہ والے جب ان کی بات نہیں مانے تو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ وہاں یزید کا جاسوس بیٹھا ہوا تھا، اس نے خط لکھ دیا کہ حالات کوفہ کے تمہارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، مسلم بن عقیل یہاں پر آ گئے ہیں، اگر تم ایسے ہی معاملہ چھوڑ دو گے تو کوفہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ نعمان بن بشیر یہاں پر نرمی اختیار کرے ہوئے ہیں، کسی سخت آدمی کو یہاں پر بھیج دو۔ یہ خط یزید کے پاس گیا، یزید برہم ہوا تو فوراً حکم دیا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، اسے وہاں سے کوفہ کو بھیج دیا جائے۔ حالات سے اسے واقف کرایا گیا، کہا گیا کہ جاؤ اور کوفہ کو اپنے قبضے میں لے لو۔ عبید اللہ بن زیاد ایک مکار آدمی تھا، بد کردار بدماش آدمی تھا۔ اس نے مکاری سے حجازی لباس پہن کر حجازی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگ امام حسین کے منتظر تھے۔ شام کے وقت میں جب وہ حجاز کے راستے سے اہل مدینہ کا لباس پہن کر جب داخل ہوا تو لوگ سمجھنے لگے کہ امام حسین آ گئے ہیں اور اس کا استقبال کرنے لگے۔ ہزاروں لوگ اس کی سواری کے خلاف اطراف ہو گئے اور اہلاً و سہلاً یا ابن رسول اللہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ گورنر ہاؤس کے پاس پہنچ گیا۔ گورنر ہاؤس کے پاس جب وہ پہنچا تو اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہنے لگا کہ میں ابن زیاد ہوں، اور وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ برادران عزیز، ابن زیاد کے آنے کے بعد حالات بدل گئے۔ اس نے سارے کوفہ کے جتنے سردار تھے سب کو قید کر لیا، اپنے پاس لا کر اندر بند کر دیا، اور انہیں اس بات پر زبردستی کی کہ اپنے اپنے قبیلے کو قابو میں رکھو اور ان کو مسلم بن عقیل سے دور کر دو، ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ کوفہ والوں کے ان سرداروں نے اپنے قبیلوں کو پیچھے لے لیا۔ حضرت مسلم کے ساتھ جو ہزاروں کا مجمع تھا، روایات میں آتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ وہ مجمع کم ہونے لگا۔ ظہر میں مسجد بھری ہوئی، ہزاروں لوگ تھے، عصر میں کم ہو گئے، عصر سے مغرب میں کم ہو گئے، اور عشاء ہوتے ہوتے حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ ہزاروں لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے انعام لکھ دیا کہ جو مسلم بن عقیل کو یا ان کی خبر لا کے دے گا اسے ہزاروں اشرفیاں انعام میں دی جائے گی۔ لیکن ابھی چاہنے والے موجود تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت ہانی نے اپنے گھر میں رکھ لیا، اور حضرت ہانی نے ایک ترکیب کی اور کہا کہ عبید اللہ میرا دوست ہے، مجھ سے ملاقات ہے اس کی۔ اور حضرت ہانی کا کوفہ پہ بہت بڑا اثر تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے بلاؤں گا بہانے سے، اور میں اسے گفتگو میں لگاؤں گا، جب وہ باتوں میں مہو ہو جائے گا میں اشارہ کروں گا آپ کو، اور آپ آ کر اس کو قتل کر دیجئے۔ ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد ختم ہو گیا، پھر کوفہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور وہ اشارہ ہوگا پانی پلاؤ۔ جیسے طے کیا گیا، ہانی بن عروہ عبید اللہ بن زیاد کو بلائے، اپنے پاس بٹھایا، گفتگو کی، بات چیت کے دوران آواز دی پانی پلاؤ، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔
پھر آپ نے باتوں میں عبید اللہ کو لگایا، پھر گفتگو کے دوران پھر آواز دی، پانی پلاؤ، پھر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ جب گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا پانی پلاؤ، تو عبید اللہ کے ساتھ ایک حبشی غلام تھا، اس نے اشارہ کیا اٹھو، یہاں سے اٹھو چلو، اور اس کو لے کر باہر نکل گیا۔ عبید اللہ نے کہا کیا بات ہے، ہانی سے بات چیت چل رہی تھی، تو نے مجھے اٹھایا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس کے پانی پلاؤ کہنے میں مجھے خون کی بو آ رہی تھی۔ وہ لے کر چلا گیا، ادھر امام مسلم کے پاس حضرت ہانی آ کر عرض کیا، امام اتنا اچھا موقع تھا، آپ اسے ختم کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم بنو ہاشم ہیں، پیچھے سے بات نہیں کرتے، میرا مزاج میرا دل گوارا نہ کرا، اسی لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ برادران عزیز، اب حالات خراب ہونے لگے، ایک کے بعد ایک لوگ کٹنے لگے، دور ہونے لگے، اور امام مسلم کے لیے جاسوس پھیلا دیے گئے، لوگوں کو انعام کے لالچ دیے جانے لگے، اور لوگ اب امام مسلم کی تلاش میں لگ گئے۔ ایسے ہی ایک جاسوس مسجد میں پہنچا اور دیکھا کہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا ہے جو نمازوں میں بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ کہیں نہ کہیں اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ وہ جاسوس جا کر ان کے بازو بیٹھ گیا اور بازو بیٹھ کر نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب نماز ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ امام مسلم کے چاہنے والے ہیں۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اپنی باتوں میں آپ کو لگا کر کہنے لگا کہ نہیں نہیں، میں آپ کے چہرے سے سمجھ رہا ہوں، آپ کا انداز سمجھ رہا ہوں، مگر اپنی مکاری میں ان کو لا لیا اور کہنے لگا میرے پاس امام مسلم کے لیے نذرانہ ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں حضرت کو لینے کے لیے، اور مجھے مل نہیں رہے ہیں، اگر آپ کو پتا ہو تو بتا دیجئے، میں حضرت کا چاہنے والا ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ جب اس نے اہل بیت کا حوالہ دیا تو ان کا دل پگھل گیا، اس نے کہا کہ تم نے صحیح کہا، میں امام مسلم کا چاہنے والا ہوں اور میں تم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اور وہ لے جا کر امام مسلم سے ملاقات کرواتے ہیں۔ اب وہ جاسوس نے دیکھا کہ امام مسلم کے پاس، امام حضرت ہانی کے پاس امام مسلم ہے، اور کون کون آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سارا ماجرا اس نے دیکھ لیا۔ اب سب سے پہلے وہ امام مسلم کے پاس حاضر ہوتا اور سب سے آخر تک انتظار کرتا، اور رات میں جا کے سارا ماجرا ابن زیاد کو سنا دیتا۔ اب یہ ماجرا چلنے لگا، یہ معاملہ چلنے لگا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، حضرت ہانی کو ابن زیاد نے بلوایا اور کہا تمہارے لیے نہ اہلن ہے نہ وسہلن ہے، تم غدار ہو۔ حضرت ہانی نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب بات تیز ہو گئی تو اس جاسوس کو عبید اللہ نے سامنے لا کر ابن زیاد نے پیش کر دیا۔ جیسے ہی حضرت ہانی نے اس کا چہرہ دیکھا، سمجھ گئے کہ سارا معاملہ اب کھل گیا ہے۔ حضرت ہانی کو قید کر دیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اور لشکر کو بھیج دیا گیا۔ لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ ہانی کو ابن زیاد نے ختم کر دیا۔ آپ کا قبیلہ سارا وہاں پر آ کر جمع ہوا اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ گھیراؤ کرنے کے بعد قاضی شریح کو عبید اللہ بن زیاد نے بلایا اور کہا کہ دیکھو ہانی زندہ ہے، ہانی کو ہم نے مارا نہیں، زندہ ہے، اور تم صرف اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہنا، اتنا ہی کہنا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کہنے کی اجازت نہیں۔ حضرت ہانی نے کہا قاضی شریح تم میرے قبیلے والوں کو کہو کہ اندر داخل ہو جاؤ، حملہ کر دو اور مجھے بچا لو۔ لیکن قاضی شریح کے پیچھے تلوار والوں کو لگا دیا گیا تھا، اور اتنا ہی کہنے کا انہیں اجازت دی گئی کہ کہو ہانی زندہ ہے۔ جیسے انہوں نے کہا حضرت ہانی زندہ ہے، انہیں واپس پھر کھینچ لیا گیا اور آپ کے قبیلے والے سارے چلے گئے۔ برادران عزیز، اب امام مسلم کی تلاش اور تیز ہونے لگی۔ آپ حضرت ہانی کے گھر سے نکل کر کہیں اور کو پہنچے، کہیں اور کو پہنچے، آپ یہاں سے وہاں الگ الگ جگہوں پر جانے لگے، اور تھک کر ایک مکان کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ مکان ایک بڑھیا کا تھا، ایک خاتون کا تھا۔
جب وہاں بیٹھے اس خاتون نے دیکھا کہ کوئی باہر بیٹھے ہو گئے، اس نے پوچھا کیا چاہیے؟ آپ نے پوچھا پانی پلا سکتی ہو؟ اس نے لا کر پانی پیش کیا، آپ نے پانی پیا۔ اس کے بعد بھی وہیں پر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد خاتون نے دیکھا کہ آپ وہیں بیٹھے ہیں تو کہا آپ نے پانی پی لیا ہے، اب چلے جائیے۔ آپ نے کہا کہاں جاؤں؟ مجھے بلا کر یہاں پر تنے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، جو مدینے سے نکلا تھا مکے کو، اور مکے سے میں کوفہ آیا ہوں، اور بے یار و مددگار مجھے یہاں چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ خاتون کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، حضور پاک کے چاہنے والی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ حضور پاک کے گھرانے سے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ اندر لے گئی، کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، اور کہا کہ آپ یہاں میرے پاس رہیے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیا جذبہ ہے اس خاتون کا! اس خاتون کا ایک بیٹا تھا، اوباش، بدماش تھا۔ اس نے دیکھا کہ ماں اندر کو جا رہی ہے، آ رہی ہے۔ اس نے ماں سے پوچھا کیا بات ہے ماں، یہ جانا آنا کیسا؟ ماں نے کہا تجھے قسم ہے تو کسی کو کہنا نہیں، کسی کو بولنا نہیں، تو قسم کھا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے قسم ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس خاتون نے کہا تجھے معلوم ہے مسلم بھی نخیل آئے ہوئے تھے؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں نے سنا ہے مسلم بھی نخیل آئے تھے۔ اس نے کہا وہ مسلم بھی نخیل ہمارے پاس گھر میں ہے۔ اس نے بات کو سن لیا، رات کا انتظار کیا، صبح ہوتے ہی دوڑتا ہوا گیا اور جا کر ابن زیاد سے کہا کہ لاؤ وہ تھیلیاں اشرفی کی جو تم نے انعام رکھا ہے، وہ انعام لاؤ مجھے دو، مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے۔ تو وہاں پر ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے ساتھ ایک ٹکڑی بھیجی کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جب گھوڑوں کی آواز آئی تو امام مسلم کھڑے ہو گئے، اپنی تلوار ہاتھ میں لے لی۔ خاتون نے کہا کیا بات ہے امام، کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا گھوڑے آ رہے ہیں، شاید ان کو پتا چلا۔ خاتون نے کہا ایسا نہیں ہوگا، لیکن امام مسلم نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ آواز کون سی ہے۔ آپ تلوار لے کر باہر نکلے۔ خاتون دیکھتی کیا ہے کہ اس کا بیٹا بلال وہ محمد بن اشعث اور وہ یزیدیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ تجھ پر بیکار پھٹکار ہے کہ تو میرا بیٹا ہو کر امام مسلم کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، پیسوں کی خاطر بک گیا۔ اب وہاں پر مقابلہ شروع ہوتا ہے، یہ شیر خدا کے شیر ہے، امام مسلم بن عقیل ہے۔ آپ اب کھڑے ہوتے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آئے، مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ چوہوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اطراف اکناف سے حملہ ہونے لگا، لیکن کوئی آپ کو مقابلے میں روک نہیں پا رہا تھا۔ جب دیکھا کہ کوئی قابو میں لا نہیں پا رہا ہے، کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، تو محمد بن اشعث نے ایک چال چلی اور کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ اپنی تلوار روک لیجیے۔ اور عرب کا طریقہ یہ ہے کہ جب بات امان کی ہوتی ہے تو پھر تلوار نہیں چلائی جاتی۔ جیسے امان کی بات آئی تو امام مسلم نے بھی اپنی تلوار روکی، اور جیسے ہی آپ نے تلوار روکی سارے کے سارے مل کر گھیر لیے اور آپ کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لی۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تمہارا امان ہے، ایسے دھوکہ دیتے ہو؟ پتھراؤ سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا تھا۔ برادران عزیز، اب عبید اللہ بن زیاد کے پاس آپ پہنچتے ہیں، وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے، اور آپ سے جب بات چیت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ تمہارا یہ معاملہ، یہ تم نے جو کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا۔ امام کہتے ہیں کہ تو بدزاد عبید اللہ بن زیاد، تو مجھ سے کہے گا معاملہ صحیح ہے کیا غلط کیا؟ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے قبیلے کا کوئی آدمی ہو تو بتاؤ، میں اسے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو قریش میں سے کوئی وہاں موجود تھا، آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے کہا میری 3 وصیتیں ہیں، یہ میرا فرض ہے، یہ ادا کرنا ہے، یہ میری سواری ہے، اسے فلاں کو دے دینا ہے، اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میری تجہیز و تکفین ایسے کرنا ہے۔ لیکن وہ دنیا دار جا کر عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ ان کے وصیتیں ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، ہمارا اختیار ہے، ہم جو چاہے کریں گے۔
وہاں ایک آدمی کو تھوڑا سا آپ پر رحم آیا، اس نے کہا کہ پانی پلاؤ۔ آپ کو کٹورے میں پانی دیا جاتا ہے، آپ پانی پینا چاہتے ہیں لیکن ہونٹ کے اس زخم سے پانی میں خون گر جاتا ہے، آپ پانی نہیں پیتے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کے ہاتھوں سے آنسو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ علی کے بھتیجے ہو، علی کے شہزادے ہو اور موت سے ڈر کر رو رہے ہو۔ امام مسلم نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے نہیں ڈرتا، یہ آنسو میرے بھائی کے لیے ہے، میرے امام کے لیے ہے، جنہوں نے میرے خط کی خاطر اپنا سفر شروع کر دیا ہے، جن کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے اور کہا ہے کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں۔ جب ان کو یاد کرتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ اب آپ کو شہادت کے لیے گورنر ہاؤس کے اوپر چڑھایا گیا، آپ سیڑھی کے بعد سیڑھی آپ فکر کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور گورنر ہاؤس کے اوپر گئے، آپ نے اعلان کیا لوگوں سنو، امام حسین آنے والے ہیں، جو کام تم نے میرے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ یا آپ فرما ہی رہے تھے کہ آپ کو اوپر سے ڈھکیل دیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حسینی قافلے کے پہلے شہید۔ ادھر امام حمام مکے سے نکل رہے ہیں، لوگوں نے آپ کو روکا، لوگوں نے کہا کہ آپ مت جائیے مت جائیے۔ امام نے کہا کہ مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا، مولا علی مشکل کشا سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، میرے بابا جان نے یہ حدیث پاک مجھے سنائی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ میں ایک دمبا ذبح ہوگا کہ جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت میں فرق آئے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ دمبا میں بنوں، میری وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت میں فرق آئے، میں نہیں چاہتا، اس لیے میں یہاں سے سفر کر رہا ہوں، اور میں نے خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر مجھے معلوم ہے کہ خواب میں کسی کو سنانے والا نہیں ہوں، لیکن مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ برادران عزیز، بہت لوگوں نے آپ کو روکا لیکن آپ نے کسی کی نہ سنی، اور سفر آپ نے شروع کر دیا۔ راستے میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ، آپ کے چچیرے بھائی بھی ہے، آپ کے بہنوئی بھی ہے، اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ ایک خط بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام آپ نہ جائیے، میں نے والی مکہ سے آپ کے لیے خصوصی انتظام، خصوصی معاملہ میں نے طلب کیا ہے، میں بچوں کے ساتھ خط بھیج رہا ہوں، میں خود پیچھے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور آپ بھی مکہ کا جو والی تھا اس کے بھائی کو لے کر حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ میں نے سارا معاملہ بات کر لی ہے، یہاں پر حفاظت ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ مت جائیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اب میں رک نہیں سکتا، اب میں رک نہیں سکتا، میں جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو میرے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے جائیے۔ حضرت اون اور حضرت محمد، حضرت عبداللہ بن جعفر کے شہزادے، دونوں آپ کے ساتھ ہو گئے، اور وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ جب سفر چلنے لگا، راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی بھی خبر ملی، اور یہ خبر ملنے کے ساتھ بھی ایک بے چینی، ایک بے قراری شروع ہوئی۔ امام کے ساتھ جو حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی تھے، آپ کے صاحبزادے تھے، ان پر بھی ایک غم کا ایک ایسا علم ٹوٹ پڑا۔ بہتوں نے کہا کہ اب اس کے بعد کوفہ جانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، آپ یہاں سے لوٹ جائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ امام نے بھی کہا کہ یقیناً مسلم کے جانے کے بعد اب جینے میں کوئی مزہ نہیں۔ برادران عزیز، بہت سے لوگ ساتھ جڑنے لگے، بہت سے لوگ ملنے لگے، لیکن ایک مقام پر امام کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، لوگوں تم کیا سمجھتے ہو، میں جا رہا ہوں، لوگ میرا استقبال کریں گے، لوگ میرے جان کے دشمن ہو چکے ہیں، اور میرے ساتھ تمہیں کوئی انعام و اکرام ملنے والا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، میری موت وہاں سے آ رہی ہے۔ یہ اعلان سنے اور امام نے فرما دیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، جو میرے ساتھ جڑے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں،
تو جتنے لوگ جڑے تھے سب چلے گئے، جو مدینے سے چلے تھے وہی ساتھ رہ گئے۔ برادران عزیز، ایسے وفادار بھی ہم نے نہیں دیکھے، جو وفادار امام حسین کے وفادار تھے۔ اب چلنے لگے، راستے میں ملاقات ہوتی ہے حضرت عمیر سے، آپ ملتے ہیں اور آپ سے جب ملاقات کے لیے امام نے خیمہ دیکھا تو کہا، پوچھا جاؤ بتاؤ کون ہے، معلوم تو کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ملنا نہیں ہے، میں نہیں ملنا چاہتا۔ بیوی نے کہا شہزادے رسول بلا رہے ہیں اور تم نہیں مل رہے۔ بیوی کے کہنے پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ گئے ملاقات کے لیے، واپس آئے تو انداز کیفیت بدل گئی۔ کہا اے بیوی میں تم کو طلاق دیتا ہوں، یہ تمہارے بھائی ہے، ان کے ساتھ تم چلے جاؤ، اب میں امام کے ساتھ جاتا ہوں۔ بیوی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں، اب واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا مجھے معلوم نہیں۔ یہ ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ ہو، اور ایک شخص جن کا نام حضرت عبداللہ ملتا ہے، انہوں نے ایک لشکر کو جاتا ہوا دیکھا، بہت بڑا لشکر جا رہا ہے۔ لوگوں نے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، ایران کو جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابن رسول اللہ ہے، ان کے مقابل میں جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا، بیوی سے جا کر کہا کہ مجھے ہمیشہ سے مشرکوں کے ساتھ جنگ کرنے کا بڑا شوق تھا اور مجھے موقع نہیں ملا، آج وہ موقع میرے سامنے ہے، میں جا رہا ہوں۔ آپ کی زوجہ نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ ایک شخص اور مڑے، کوفہ سے 4 لوگ آئے اور امام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حور ابن ریاحی جو امام کے ساتھ مقابل میں آ چکے تھے، سفر کے دوران قافلے میں جب چل رہے تھے، امام کے قافلے سے تکبیر کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ عرب کا طریقہ ہوتا کہ جب کبھی جھاڑ دکھتے، پانی دکھتا تو وہ تکبیر بلند کرتے۔ امام نے تکبیر سنی تو فرمایا کہ میں اس مقام کو جانتا ہوں، یہاں پر کوئی جھاڑ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ فوج آ رہی ہے، تم پیچھے اب پہاڑ کو لے لو، اپنے زنانے کو پیچھے لو اور سواریاں سامنے آ جاؤ۔ حور ابن ریاحی 1000 کا لشکر لے کر سامنے آ گئے، کہا کہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے آپ کو لانے کے لیے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ امام نے کہا کہ میں تمہارا پابند نہیں، میں اپنے راستے پہ خود چلوں گا، جانا ہے تو مدینے کو جاؤں گا، تو تمہارے ساتھ نہیں چلتا۔ حور ابن ریاحی نے کہا کہ میں آپ کو واپس جانے بھی نہیں دے سکتا، آپ میرے ساتھ چلیے یا پھر میں واپس لوٹنے بھی نہیں دوں گا۔ جب آپس میں گفتگو ہوئی تو یہ طے پایا کہ تیسرا راستہ اختیار کیا جائے گا اور اس راستے پہ چلا جائے گا۔ اس دوران وہ خط لکھ کر عبید اللہ بن زیاد کو خبر دے دے گا اور پھر آگے معاملہ کیا ہونا ہے طے پائے گا۔ تیسرا راستہ اختیار کیا گیا۔ اسی دوران یہ 4 حضرات کوفہ سے امام کے پاس آئے۔ حور ابن ریاحی نے کہا کہ یہ کوفی ہے، میں انہیں قید کر کر واپس ڈال دوں گا۔ امام نے کہا کہ آئے تک کوفی تھے، اب یہ میرے پاس آ گئے تو یہ میرے ہو گئے، اب میں اس کا ان کا ذمہ دار ہوں، یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ برادران عزیز، اس طور پر یہ قافلہ چلنے لگا۔ حور ابن ریاحی بھی ساتھ چل رہا ہے، امام کا قافلہ بھی ساتھ چل رہا ہے۔ ایک تیسرا راستہ اختیار کر لیا گیا اور اب چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، امام ان کو پانی بھی پلا رہے ہیں، امام کی امامت میں نمازیں بھی ادا ہو رہی ہے اور مخالفت بھی جاری ہے۔ ایک موقع یہ بھی آیا، ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جو بالکل اداس تھا، چٹین میدان تھا۔ امام نے پوچھا یہ کون سا مقام؟ لوگوں نے عرض کیا اسے کہتے ہیں عرض کربم و بلا۔ امام نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے مقام پر پہنچ گئے ہیں، ہم اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے ہیں، خیمے لگا لو، یہی ہمارا ٹھکانہ۔ راستے میں جب کربلا کو پہنچ رہے تھے، سواری پر امام کو اونگ آئی۔ امام
جب اونگ سے اٹھے تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو امام کے شہزادے حضرت علی اکبر امام سے پوچھتے ہیں بابا جان آپ نے انا للہ کیوں پڑھا، اس انا للہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ایک سواری سامنے سے گزر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ جا رہے ہیں ان کی موت وہاں سے آ رہی ہے، اسی لیے میں نے انا للہ پڑھا۔ شہزادے نے کہا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ یقیناً ہم حق پر ہے۔ اس پر شہزادے نے کہا پھر کس بات کا غم ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت بھی قبول ہے۔ برادران عزیز، اب کربلا کی زمین پر امام پہنچتے ہیں، خیمے لگائے جاتے ہیں۔ 7 محرم سے عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کے آ گیا، اس کے پیچھے 20,000 کا لشکر بھیج دیا گیا کہ ان کا مقابلے کے لیے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، اور اعلان ہو گیا کہ پانی کو بند کر دیا۔ 500 لوگ نہر فرات پر تعینات کر دیے گئے کہ اب پانی کسی کو نہیں ملے گا، حسینی قافلے کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ برادران عزیز دیکھیے جو ساقی کوثر ہے ان کے شہزادوں پر پانی بند کر دیا جا رہا ہے، اب جانور پی رہے ہیں، چرند پی رہے ہیں، درند پی رہے ہیں، ہر کوئی پانی پی سکتا ہے، پانی نہیں ملے گا تو ساقی کوثر کے نواسوں کو پانی نہیں ملے گا۔ 3 دن پانی بند کر دیا گیا اور لشکر پہ لشکر آیا جا رہا ہے۔ ادھر عمر بن سعد بن ابی وقاص، عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، وہ سلطنت رائے کی خواہش اور 4000 کا لشکر لے کر کسی اور جگہ جا رہا تھا۔ یزید نے کہا اس لشکر کو بھی پلٹا دو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ابن سعد تم اپنا لشکر لے کر امام حسین کے خلاف چلے جاؤ۔ عمر بن سعد نے کہا کہ بھائی مجھے اس سے پیچھے رکھو، مجھے اس پہ شامل مت کرو، مجھے جہاں بھیج رہے تھے وہیں بھیجو۔ اس سے کہا گیا تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک سلطنت رائے ہے، اگر تجھے رائے چاہیے تو تجھے یہ جنگ میں جانا ہوگا۔ اب ابن سعد کی بیوی کہتی ہے کہ رات بھر عمر بن سعد ٹہلتا رہا کہ کیا کروں، ادھر جا رہا ہوں تو آخرت برباد ہو رہی ہے، اگر نہیں جاتا ہوں تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک وہ رائے کی گورنری میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ صبح ہوئی تو کہنے لگا آخرت کی خبر خدا جانے، اب میں ان کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ برادران عزیز 4000 کا لشکر ادھر سے آ گیا، 20,000 کا لشکر ادھر سے آ گیا، 24,000 کا لشکر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے 72 نفوس کے مقابلے میں۔ برادران عزیز اب مقابلہ رات ہی میں شروع ہونا تھا، ارادہ تھا کہ رات ہی 9 محرم کی رات ہی حملہ کر دیا جائے، لیکن حضرت عباس کو امام نے کہا کہ عباس جا کر 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات مہلت دے دو، کل صبح جو ہونا ہے دیکھا جائے گا، آج کی رات ہم کو دے دی جائے۔ اب رات کے بارے میں جب امام وہ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے لوگوں میرے اطراف جمع ہو، سب کو جمع کر دیا اور فرمایا یہ دشمن ہے تو میرے ہیں، ان کو تلاش ہے تو میری تلاش ہے، یہ اگر کسی کے خون کے پیاسے ہیں تو میرے ہیں، میں تم کو کہتا ہوں یہ چراغ ہے میں اسے بجھا دوں گا۔ رات کا اندھیرا ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹے کا ہاتھ پکڑ لے اور یہ مدینے کا راستہ ہے چلے گا، صبح اگر میں ان کو مل جاؤں گا تو کافی ہے، تم سب چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں، میں چراغ بجھاتا ہوں اور تم مجھ سے چلے جانا، صبح میں ان کا مقابلہ کر لوں گا۔ برادران عزیز اب جب اندھیرا کیا جاتا ہے
اس کے بعد پھر چراغ جلایا گیا تو جتنے تھے سارے موجود تھے، کوئی اٹھا اور گیا نہیں۔ یہ کہا گیا کہ امام اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور مدینے میں رسول پاک ہم سے پوچھیں گے تم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے، تم میرے شہزادے کو کہاں چھوڑ آئے، تو کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اب آپ کے ساتھ ہے، آپ سے پہلے آپ پر قربان ہوں گے اور اسی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہوگا۔ ایسے جانثار، ایسے چاہنے والے جنہیں حسینی کہتے ہیں، حسینی ایسے ہوتے ہیں۔ برادران عزیز، اب صبح ہوئی، نخارا بجا، ادھر سے بھی آواز آئی، ادھر سے بھی لبیک اور ادھر سے بھی اذان کی آواز آتی ہے، تکبیر کی آواز آتی ہے، اور عمر بن سعد اعلان کرتا ہے لوگوں گوار ہو، حسینی قافلے میں سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ کہا گیا کہ یہ گواہی تو نے دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے تیار کی ہے، اور حشر کے میدان میں گواہی دی جائے گی کہ حسینی قافلے پہ سب سے پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا برادران عزیز، قربان جائے ان شہسواروں کے، امام حسین کے چاہنے والوں کے، کہ جب تک وہ زندہ رہے کوئی ایک بنو ہاشم کے فرد کو میدان میں آنے نہ دیا۔ ایک کے بعد ایک ادھر حور ابن ریاحی نے دیکھا کہ یہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید بات چیت ہوگی، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید روک لیں گے، لیکن یہ ہزاروں کے لے کر قتل پر آمادہ ہو گئے، ابن رسول اللہ کو قتل کرنے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ان کے دل میں بے چینی شروع ہو گئی کہ میں سبب بنا امام حسین کو لانے کا، میں ذریعہ بنا امام حسین کو یہاں پر پہنچانے کا۔ وہ دوڑاتے ہوئے اپنا گھوڑا امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا امام مجھ سے غلطی ہوئی، خطاوار ہوں تو میں خطاوار ہوں، سزا کا حقدار ہوں تو میں سزا کا حقدار ہوں کہ میں نے آپ کو مجبور کیا ہے یہاں پر لانے پر، آپ مجھے معاف فرمائیے۔ امام نے کہا تمہاری کوئی غلطی نہیں، اس کے لیے مجھے سالوں سے تیار کیا جا رہا ہے، میں اس شہادت کے لیے ہی تیار کیا گیا ہوں، تم اٹھو۔ امام کی یہ اس انداز کو دیکھا اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی طرف سے سب سے پہلے یہ حور مقابلے میں جائے گا۔ اب حور ابن ریاحی سب سے پہلے مقابلے میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہ حضرت زہیر جو آئے تھے، حضرت عمیر آئے تھے، حضرت عبداللہ آئے تھے، حضرت حبیب مظاہری تھے، وہ مقابلے میں گئے، اور ایک کے بعد ایک جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ سب کے سب ایک کے بعد مقابلے میں جاتے ہیں، اور ایسے جوہر، ایسے جلوے دکھاتے ہیں اور اپنے امام پر قربان ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ برادران عزیز، اب سارے 72 کے 72 قربان، سارے 72 قربان، اب باقی ہے تو بنو ہاشم باقی ہے۔ ایک طرف بنو عقیل ہے، ایک طرف مولا علی کے شہزادے ہیں، اور پھر بیچ میں سیدہ کائنات کے گلے گلزار ہیں۔ برادران عزیز، اب بنو عقیل نے اجازت طلب کی کہ امام اجازت ہو تو اب ہم جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا مسلم بن عقیل کی شہادت تمہاری طرف سے کافی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ امام یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اس پہ پھر زندہ رہیں، اب ہمارا مقصد ہی شہادت ہے، جب تک جئیں گے آپ کے لیے جئیں گے، آپ کے دشمنوں کی مقابلہ کریں گے اور ہم شہید ہو جائیں گے۔ اب حضرت مسلم کے بھائی ہیں عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، جعفر بن عقیل، یہ نکل کر مقابلے میں جاتے ہیں اور ایسے جوہر دکھاتے ہیں کہ یزیدی پریشان ہے کہ بھوک و پیاس ہے، 3 دن سے بھوکے پیاسے یہ انداز میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت مسلم کے شہزادے ہیں، اور وہ دونوں جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک ایسا جوہر دکھاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں امام پر سے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب مولا علی مشکل کشا کے شہزادے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں سیدہ کائنات کا کوئی ایک شہزادہ آگے نہیں جائے گا۔ اب مولا علی کے شہزادے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، ایک کے بعد ایک شیر خدا کے ایسے شہزادے ایسے جوہر دکھا رہے ہیں کہ یزیدی چوہوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، ایک ایک کو ہزار ہزار مل کر شہید کر رہے ہیں، ایک ایک ہزار لوگ
اطراف سے پتھراؤ کر کر شہید کرتے، اور جب جب شہزادے مولا علی کے شہزادے گرتے آواز دیتے یا امام ادرکنی یا خا ادرکنی، ہم زمین پر آئے ہیں، ہمارے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ امام ایک کے بعد ایک سب کو لا کر صفوں میں لٹا رہے ہیں۔ برادران عزیز، اب بچے ہیں تو فاطمی گھرانہ بچا ہے، ظلم و ستم عام ہو گیا، خون بہ رہا ہے شہزادوں کا، اور ادھر حضرت عباس ہاتھ میں علم لیے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ معرکہ چل ہی رہا تھا کہ ایک شتر سوار چلتا ہوا قافلے کے پاس آیا اور پوچھنے لگا مدینے کا قافلہ کہاں؟ مدینے کا قافلہ کہاں ہے؟ تو کہا گیا یہی مدینے کا قافلہ ہے، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں یہ مدینے والے ہی ہیں۔ اور امام نے کہا میں حسین بن علی ہوں، ان کا سردار، بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو میں نے دروازے میں ایک شہزادی کو دیکھا جو بیمار تھی، مجھ سے پوچھا کہ تم کوفہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں بیٹی، میں کوفہ کو جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر راستے میں مدینے کا قافلہ ملے تو ان کے سردار حضرت حسین سے کہنا کہ آپ کی بیٹی سہرا آپ کو بہت یاد کر رہی اور یہ اوڑھنی اس نے مجھے تحفے میں دی، یہ اوڑھنی آپ کی بچی کی ہے۔ اس شہزادی نے آپ سے پیغام کہا کہ آپ کی بچی آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ امام نے مدینے کی طرف رخ کر کر کہا بیٹی سہرا اب تم کہاں اور ہم کہاں؟ برادران عزیز، اب دیکھتے کیا ہے کہ ادھر امام حسن کے شہزادے کھڑے ہیں حضرت قاسم بن حسن بن علی، اور ادھر امام حسین کے شہزادے کھڑے ہیں حضرت علی اکبر، اور حضرت عباس علم بردار ہاتھ میں جھنڈا لیے سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں، بار بار امام سے اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن امام کہتے ہیں کہ عباس میرے علمدار ہو اور تم جنگ میں نہیں جا سکتے۔ برادران عزیز، حضرت عباس نے دیکھا بچوں کی پیاس بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، امام جنگ میں بھی جانے کو نہیں دیتے، امام سے اجازت لی کم سے کم مجھے جنگ میں نہیں جاتے تو سکینہ کی پیاس کے لیے پانی لانے دی۔ حضرت عباس اجازت لے کے ہاتھ میں مشکیزہ لے کر اب نہر فرات کی طرف بڑھنے لگے۔ یزیدیوں نے دیکھا کہ عباس علم بردار اپنے آپ کو نہر فرات کی طرف لے جا رہے ہیں، کہا کہ روکو انہیں، 500 تیر انداز آپ کے پیچھے لگ گئے، آپ دوڑتے دوڑتے اپنا گھوڑا نہر فرات میں داخل کر دیا، مشکیزہ بھر لیا۔ اب کوشش یہی تھی کہ وہ بھرا ہوا مشکیزہ خیمے تک پہنچا دے اور وہ بچے جو پیاس سے بلک رہے ہیں ان تک پانی کو پہنچا دیا جائے۔ اب حضرت عباس مشکیزہ لے کر آگے بڑھتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ پر تلواریں تیر برسائے جا رہے ہیں، آپ کا دائیں ہاتھ شہید ہوتا ہے، آپ مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر آگے بڑھتے ہیں، دوسرے ہاتھ پر بھی وار کیا جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے مشکیزے کو منہ میں پکڑ لیا، سواری کو دوڑا رہے ہیں، ایڑ لگا رہے ہیں کہ مشکیزہ خیمے تک پہنچا دیا جائے، لیکن یزیدیوں نے ایسا تیر چلایا کہ مشکیزے پر تیر لگتا ہوا آپ کی حلق سے پیوست ہوا، آپ زمین پر گرے، آواز دی یا خواہ ادرکنی۔ امام ہمام دوڑتے ہوئے حضرت عباس کے پاس آئے، چہرے کو صاف کیا، گود میں لٹا لیا۔ حضرت عباس علمدار بہت طویل خامر شخصیت تھی، بہت لمبے آپ کے ہاتھ تھے، بہت مضبوط آپ کا جسم تھا۔ امام نے آپ کو اٹھانا چاہا لیکن اٹھا نہیں پایا، فرمایا کہ عباس تمہارے بعد میری کمر توڑ گئی۔ اب ادھر دو شہزادے ہیں، ایک امام قاسم کے شہزادے امام قاسم ہے اور ایک حضرت علی اکبر ہے۔ جب امام قاسم نے امام حسین سے اجازت چاہی تو امام حسین نے کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے بھائی جان کی یاد آتی ہے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، امام حسن کی نشانی ہو،
मैं तुम्हें किस मुंह से भेजूं, मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि चाचा जान, मेरे वालिद गिरामी ने मुझे एक वसीयत की थी और फरमाया था कि जब सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त तुम पर आए, ये तावीज तुम्हें दे रहा हूं, इसे खोल कर देखना। आज से ज्यादा मुश्किल वक्त कोई और नहीं, और मैंने ये तावीज खोली है। आप देखिए इसमें बाबा जान ने क्या लिखा है, बाबा जान की वसीयत क्या है। जब वो तावीज खोला गया तो उसमें इमाम हसन ने लिखा था कि जब मौका आएगा तो कासिम तुम अली अकबर पर सब खत ले जाना, अली अकबर से पहले तुम जाना। ये मेरे बाबा जान की वसीयत है, आप मुझे इजाजत दीजिए। बिरादरान अजीज, अब इमाम हसन के शहजादे इमाम कासिम मैदान में आ रहे हैं। लोग मैदान में आते हैं तो अपने जिस्म पर जरा बख्तर सब कुछ पहन कर आते हैं। ये शेर खुदा के शहजादे हैं, इमाम हसन के शहजादे हैं। और अंदाज ये था कि आपके जुल्फ बड़े दराज थे, आप सामने की तरफ 2 लट को डाले हुए, पीछे की तरफ 2 लट को डाले हुए, सिर्फ कुर्ता से बदन किए हुए, हाथ में शमशीर लिए हुए। ऐसे जब आप अंदर दाखिल हुए, लोगों ने देखा तो जबान से आवाजें निकल गई, हाँ क्या चेहरे को हम देख रहे हैं, ये कौन सा चेहरा है जो हमारे सामने है, ये हम शबीह रसूल है जिसे हम देख रहे हैं। बिरादरान अजीज, अब इमाम कासिम आकर कहते, मुबारक पेश करते कि आओ मुकाबले को आओ, कौन है मुकाबले के लिए, आओ। इब्ने साद ने कहा अरज़ख नामी बहुत बड़ा पहलवान था, शाम का बहुत बड़ा पहलवान। अरज़ख से कहा कि जाओ अरज़ख, तुम मुकाबले को जाओ। अरज़ख ने कहा कि 19 बरस का शहजादा है, इनके मुकाबले में मैं जाऊंगा, बच्चे के मुकाबले में मुझे भेज रहे हो, मैं नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। भेजना है तो मेरे बच्चों में से किसी को भेज दो। अरज़ख के 4 बेटे थे। पहला बेटा इमाम कासिम के मुकाबले में आया और मुकाबला करने के लिए आया। इमाम कासिम से जब मुकाबला हुआ, 2 ही वारों में आपने उसे फिन्नार रस्सा कर दिया। दूसरे ने देखा कि बड़े भाई का ये हाल हुआ, दूसरा चिंगारता हुआ आया, उसे भी आपने जमीन दोज कर दिया। तीसरा भाई गालियां बकता हुआ आया, आपने कहा कि हम अहले बैत है, हम गाली नहीं देते, तुझे भी तेरे भाई के पास भेजता हूँ, उसे भी खत्म कर दिया। चौथा आया, चौथे को भी खत्म किया। उसके बाद घोड़े पर सवार हुए और आवाज दी, है कोई मुकाबला करने वाला तो आओ। अमर बिन साद ने कहा अरज़ख तूने देखा तेरे 4 बेटे खत्म हो गए, अब तू मुकाबले को जा। अब अरज़ख बहुत बड़ा पहलवान है, उस वक्त का उसका नाम है, वो आपके मुकाबले में आ रहा है, मुकाबले के लिए आया। जब मुकाबले के लिए आया तो इमाम कासिम ने देखा और कहा क्या बात है अरज़ख, बौखलाहट में तू सिपहगिरी के सारे गुल भूल गया। उसने कहा क्या बात है। इमाम कासिम ने कहा देख, तूने अपनी जीन ही बांधने भूल गई। जैसे ही वो मुंडी नीचे झुकाया, आपने एक बार ऐसा मारा कि वो जमीन पर आ गया। अल-हर्ब खदत। बिरादरान अजीज, 5 को खत्म करने के बाद इमाम कासिम लौट कर खैमे की तरफ जाते हैं। इमाम से फरमाते, इमाम मैंने 5 आपके बड़े दुश्मनों को शहीद खत्म कर दिया है, अल-आताश पानी पिलाइए, इसी तरह सबको खत्म कर दूंगा। इमाम ने दुआओं से सरफराज किया और कहा कि अल्लाह तुमको साखी कौसर के हाथ से काम पिलाए। इमाम कासिम फिर वापस लौटते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है मुकाबला करने की, किसी की हिम्मत नहीं है। अब घेराव किया गया और आपको बर्चियों से, तीरों से मारा गया और एक ऐसा पर्चा पैवस्त हुआ आपके सीने से कि आप घोड़े से नीचे आए, आवाज दी या अम्मा अदरिकनी, ऐ दादा जान मेरी खबर लीजिए। तो मैं घोड़े से नीचे आया हूँ। अब इमाम कासिम को इमाम हुमाम अपने गोद में उठाकर शोहदा की सफ में लाकर लिटा देते हैं। बिरादरान अजीज, ये शहीद है, शहीद करबला। अब मौका क्या है, एक आबिदे बीमार है जो देख रहे हैं कि जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा। इमाम जब खैमे की तरफ जाते हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है कहते हैं बाबा जान मैं देख रहा हूँ कि जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। इमाम ने कहा कि तुम अपनी जगह खामोश रहो,
شاید کہ اللہ تم کو ہماری کشتی کا ناخدا اور تم بچ جاؤ۔ علی اصغر امام کے شہزادے، 6 ماہ کے شہزادے، پیاس سے زبان باہر آ رہی ہے، غش کھا رہے ہیں، بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ امام کی زوجہ نے کہا کہ کچھ پانی کا انتظام بچے کے لیے تو کیجیے، بچہ تڑپ رہا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے پیاس سے، نہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ تسکین کا انتظام ہو۔ امام نے کہا کہ میرے نانا جان نے مجھے زبان چسائی تھی، میں اسے زبان چساتا ہوں۔ امام اپنی زبان حضرت علی اصغر کو چساتے ہوئے خیمے سے باہر آئے۔ ایک بدبخت نے اس منظر کو دیکھا، خرملا جس کا نام ملتا ہے، شقی بدبخت نے ایسا تیر مارا کہ شہزادے کے حلق سے پیوست ہو گیا۔ چلو بھر خون امام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس زمین پر اٹھایا، کہا یا غیاث مستغیثی اغثنی، پروردگار مجھے صبر عطا کر۔ لے جا کر شہزادے کو لٹاتے ہیں، گھر سے اندر سے آواز آتی ہے، کیا شہزادے تسکین پا گئے؟ امام کہتے ہیں الحمدللہ، شہزادہ میرا اپنے نانا کے پاس چلا گیا۔ برادران عزیز، اب حضرت علی اکبر ہے۔ امام کہتے ہیں علی اکبر تم رک جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا جان یہ مجھ سے نہ ہو پائے گا، یہ نہ ہو پائے گا کہ میری آنکھوں کے سامنے آپ جنگ میں جائیں۔ جب تک علی اکبر زندہ ہے میں آپ کو یہ جانے نہیں دوں گا۔ 18 برس کا سن مبارک ہے۔ اولاد والوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور اس منظر کو دیکھو کہ امام اپنے شہزادے کو تیار کر رہے ہیں۔ مولا علی کا وہ جو تلوار ہے آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے، حضرت امیر حمزہ کا پٹکا بنا جا رہا ہے۔ گھوڑے پر امام سوار کر کر حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہیں۔ آپ جب میدان میں آئے تو لوگوں کی آنکھوں میں ایک ایسا تصویر سامنے آئی، لوگ دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ برادران عزیز، ایک طارق نامی پہلوان آپ کے مقابل میں آیا، آپ نے اس کو فی النار والجحم کیا، اس کے بعد اس کے 2 بیٹوں کو جہنم رسید کیا۔ اب کوئی آپ سے مقابلے کو نہیں آ رہا ہے، آپ نرغے میں گھس گئے اور ایک کے بعد ایک تلوار چلاتے گئے، زخموں سے چور ہو کر امام کی طرف لوٹے، کہا بابا العطاش العطاش، پانی پلائیے۔ امام نے اپنی انگوٹی چوسائی، کہا یہ انگوٹی چوسو اور تمہاری پانی میں شاید پیاس میں شاید تسکین آئے گی۔ امام کی اس انگوٹی چوسی اور پھر آپ نرغے میں داخل ہو گئے۔ اب کوئی تنہا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، اب آپ نرغے میں داخل ہیں، 100 کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک آپ پر تلوار چلائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ جسم نیزہ ایسا نیزہ لگا کہ آپ زمین پر آئے، آواز دی یا ابا ادرکنی، میں زمین پر آ چکا ہوں، آپ میری خبر کیجئے۔ امام دوڑتے ہوئے بھاگتے ہیں، حضرت علی اکبر کو اپنے گود پہ لٹاتے ہیں، چہرے سے مٹی کو صاف کرتے ہیں۔ صاف کیا تو آپ نے آنکھیں کھولی، امام کے چہرے پر نظر ڈالی اور اس کے بعد کہا بابا جان یہ آپ کے بازو کون کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ چہرہ، یہ بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں شیشہ لیے ہوئے کون کھڑے ہیں؟ اے زہر قسمت تمہاری کچھ تغانے اہل بیت باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا۔ حضور پاک کے چہرے اندر کو دیکھے تو اس کے بعد حضور پاک کو دیکھ کر جب سوال کیا، امام نے کہا نظر آ رہے ہیں یہ تمہارے دادا جان ہیں، نانا رسول پاک ہیں جو تمہیں لینے کو آئے۔ بی بی ام سلمہ اس کی روایت کرتی ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے حضور پاک کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی میں مٹی لگی ہوئی، ہاتھ میں خون کا شیشہ ہے اور فرمایا یہ شہدائے کربلا کا خون ہے۔ برادران عزیز، شہداء کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد ابھی ان کا دل نہ بھرا، ان شہزادوں کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا اور جب امام کی باری آئی، امام خیمے میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو
میں جا رہا ہوں اور میرے بعد تم صبر سے رہنا، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اس سے پہلے بی بی زینب کے دو شہزادے بھی ہیں، بی بی زینب کے دو شہزادے حضرت اون، حضرت محمد، یہ 13 برس 14 برس کے شہزادے امام کی بارگاہ میں آئے اور دونوں بھائی لپٹ کے رو رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ بچے کیوں رو رہے ہو، ڈرو نہیں، تم جاؤ اندر جا کے بیٹھو۔ انہوں نے کہا کہ ماما جان، ماما آپ کے لیے رو رہے ہیں، اپنے لیے نہیں روتے، یہ رونا آپ کے لیے ہے، یہ آنسو آپ کے لیے ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ امی جان کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ امی جان نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آپ کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی قربانی پیش کریں۔ آپ نے کہا کہ تم بچے ہو، تم پر جنگ نہیں ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، بھائی جان آپ قبول فرمائیے، میرے 2 بچے ہیں، اور ہوتے تو اور بھی قربان کر دیتی۔ بی بی زینب نے التجا کی کہ میرے دونوں بچوں کو قبول کر لیجئے۔ اب آپ کے شہزادے اون و محمد مولا علی مشکل کشا کے نواسے ہیں، حضرت جعفر طیار کے شہزادے ہیں، جب جو میدان میں آتے ہیں تو ایسے جوہر دکھائے کہ یزیدی پریشان ہے کہ ایک کے اوپر ایک آ رہے ہیں، کم سن شہزادے ہیں لیکن ہم انہیں خوابوں میں نہیں لا پا رہے ہیں۔ برادران عزیز، ایسے جوہر کہ ایک ایک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھے تو ایک ایک نے 100 کو کاٹا، 100 کو کاٹا ہے۔ اس کے بعد آواز دی، یا خالہ ادرکنی، امام گئے اور شہزادوں کو لا کر صف میں لٹا دیا۔ جب امام جاتے ہیں خیمے میں اور کہتے ہیں کہ تم صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اپنی بہن بی بی زینب سے کہا کہ زینب، یتیم بڑے کمزور دل ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، اب تم ہی ہو خیال رکھنے والی، میرے بعد اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ بی بی زینب نے کہا، بھائی جان اگر جان مانگو گی جان دو گی، لیکن اگر سکینہ مجھ سے پوچھے بابا جان کہاں ہے تو میں کیا کہوں گی، کیا جواب دوں گی، کیا جواب دوں گی؟ امام نے کہا صبر صبر صبر۔ امام اس کے بعد میدان میں آتے ہیں، اب کسی کی جرأت نہیں ہے شیر خدا کی شیر کے سامنے، لخت جگر مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی، لیکن یہ یزیدی، یہ بزدل ہے، انہوں نے اہل بیت کی اس تقدس کو پامال کیا ہے، جن کی پاکی، جن کی بزرگی، جن کے مقام کو قرآن نے کیا، احادیث نے سمجھایا، حضور پاک جن کو اپنے کاندھوں پر لے کے گھومتے تھے، جن کے بوسے حضور پاک لیتے تھے، ان کو انہوں نے پامال کیا۔ اس خانوادے کو برباد کرنے کے بعد یزیدی لشکر اپنا جشن مناتا ہوا ملک شام کو پہنچتا ہے، دربار یزید میں پہنچتا ہے، اور وہاں پر سر حسین کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ بدبخت یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے امام ہمام کے چہرے انور پر چھڑی لگاتا ہے۔ وہاں پر صحابہ اکرام میں موجود تھے، صحابی، انہوں نے کہا بدبخت کیا کر رہا ہے؟ میں نے دیکھا ہے حضور پاک کو ان کو بوسہ دیتے ہوئے، تو بوسہ دائے مصطفیٰ پر چھڑی لگاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ صحابہ کو بھی یہ بزرگ کو بھی لے جاؤ اور گلا کاٹ دو۔ برادران عزیز، اس دربار یزید میں اگر کوئی للکار تھی، کوئی آواز تھی، تو حضرت زینب کی آواز تھی۔ مولا علی کی وہ شہزادی کردار علی کو پیش کرتے ہوئے ایسا خطبہ دیا کہ دربار یزید لرزنے لگا، تھرانے لگا، اور وہاں پر کوئی نہ تھا جو آپ کو آواز دیتا تھا۔ جب وہاں پر کوئی جواب نہ دے پایا تو وہاں پر بدتمیزی کرنے لگے۔ بی بی زینب نے دیکھ کر کہا کہ لوگوں بدتمیزی کر رہے ہو۔ آپ کی ایک بانی تھی بی بی فضہ، وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ یہ شہزادی رسول ہے، تم ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، یہ برداشت نہیں۔ اس بڈھی خاتون کو دیکھا کہ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہونے لگی۔ وہ حبشی خاتون تھی، اس نے یزید کو دیکھ کر کہا کہ تم مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، اور یزید کے پیچھے حبشی غلام تھے کھڑے ہوئے، تلوار بنے ہوئے، تلوار لیے ہوئے۔ ان حبشی غلاموں سے کہا
کہ تم کو غیرت نہیں آتی؟ ایک حبشہ کی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے اور تم حبشی کھڑے ہو تماشا دیکھ رہے ہو۔ یہ سننا تھا۔ وہ حبشی غلام تلوار کھینچ لیے اور کہا کہ حبشہ کی بیٹی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے گا۔ اس منظر کو دیکھی تو بی بی زینب نے اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا آج حبشہ کی بچی کے لیے تلوار اٹھانے والے تیار ہیں، لیکن مدینے والے بچی کے لیے کوئی تلوار اٹھانے والا تیار نہیں۔ برادران عزیز، یزید کے بچے، یزید کے وہ لونڈے خوشی منا رہے ہیں، نخارہ بج رہا ہے۔ امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر بٹھایا گیا ہے اور یزید کا بچہ آپ کے سامنے اپنے باپ کا وہ دف بجا کر، نخارہ بجا کر بتا رہا ہے۔ امام اس کو دیکھ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا دیکھیں میرے باپ کا کیسا ڈنکا بج رہا ہے، کیسا نخارہ بج رہا ہے میرے باپ کا۔ نخارے خاموش ہوئے، کچھ دیر بعد اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کی آواز آئی تو امام نے کہا سن رہا ہے یہ میرے دادا جان کا نخارہ ہے جو قیامت تک بجتا رہے گا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا میں صرف تسلیم و رضا کی بات تھی، ورنہ تھا ہر ایک تصرف زیر امکان حسین۔ برادران عزیز، اب سارا معاملہ ختم ہو گیا، اہل مدینہ مدینہ کو واپس ہو گئے۔ امام زین العابدین کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہر روز روتے تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو کبھی رکے ہی نہیں، کربلا کے بعد کبھی آپ کے آنسو تھمے ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا امام اتنے دن گزر گئے پھر بھی آپ رو رہے ہیں، یہ رونے کا سبب کیا ہے، یہ غم کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ارے ایک یوسف کے کھونے پہ ان کے والد نے زندگی بھر رو رو کر اپنے آنکھوں کی روشنی مٹا دی، میرے تو کئی یوسف کھو گئے ہیں، میں اس غم کو کیسے مٹاؤں گا؟ ایک مرتبہ ایک خسائی جو ہوتا ہے وہ بکرا لے کر اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ امام زین العابدین نے دیکھا کہ خسائی بکرا لے کر جا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے، پیچھے پیچھے جانے لگے، اور جب وہ ذبح کرنے کو اس کو لٹایا تو آپ اس کو دیکھنے لگے۔ اس نے عرض کیا امام کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے ذبح کرتے ہو، آپ کہو تو چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ تیرا کام ہے تو کر، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تجھ سے ایک سوال ہے میرا، جب تو بکرے کو ذبح کرتا ہے تو پانی پلاتا ہے کیا؟ پانی پلاتا ہے کہ نہیں پلاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں پلاتا ہوں۔ امام نے کہا لوگوں نے میرا خاندان ذبح کر دیا اور پانی تک نہیں پلایا، پانی تک نہیں پلایا اور سارا خاندان رسول کو ذبح کر دیا گیا۔ برادران عزیز، یہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور سچ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے۔ امام حسین کا کردار ہمیں سبق دیتا ہے کہ حالات کتنے ہی ابتر کیوں نہ ہو، کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو اور ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہوگا، حق کا ساتھ دینا ہوگا، اور جتنا آپ پر ذمہ داری بڑی ہوتی ہے کردار بھی اتنا ہی بڑا آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے دادا پیر خبرہ نے فرما دیا حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے۔ برادران عزیز، اذان کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد تناول تبرک کا اہتمام ہوگا۔
وسلم. إلهي بحرمة سيدنا الحسين وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن. پروردگار عالم آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. پروردگار عالم آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. پروردگار عالم آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. مولا یہاں جتنے حاضر ہیں ان تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائیے. مولا ان کو جنت الفردوس میں آپ کے محبوب کا پڑوس عطا فرمائیے. مولا جتنے ہمیں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ شفاء کلیہ عطا فرمائیے. مولا جن کی جو مرادیں ہیں آقا حسین کے صدقے آقا حسین کے صدقے آقا حسین کے صدقے ان کو بامراد فرمائیے بامراد فرمائیے بامراد فرمائیے. مولا جب تک ہمیں زندہ الاسلام پر موت ایمان پر وقت رضا آقائے نامدار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیے. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ الشریفہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نماز ظہر مسجد مولا علی میں ہوگی. جو حضرات نہ جا سکتے ہیں خادم سمندر کا شریف میں اسی سماخانے میں نماز ظہر ہوگی. اور نماز ظہر کے بعد تام کا لنگر حسینی کا انتظام رہے گا. تام خانے میں جا کر آپ لوگ لنگر ضرور کھا کر